سفر المظفر کا مہینہ شروع ہے، جو کہ اسلامی اعتبار سے دوسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ آج 10 تاریخ ہے۔ سفر کے تعلق سے گزشتہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ولا سفر، سفر کو بہت سے لوگ جو منحوس سمجھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، شریعت اور اسلام میں اس بدشگونی کی اور منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے اور دوسرے مہینے ہیں، اسی طرح سفر کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا، سفر کے ساتھ ہم کیا لفظ لگاتے ہیں؟ سفر المظفر۔ سفر کے مہینے کے ساتھ ہم سفر المظفر بولتے ہیں۔ مظفر کا لفظ حدیث میں نہیں آتا، بعد کے علماء نے، اکابرین نے سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ جوڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مظفر کے معنی کامیاب، مظفر کے معنی کامیاب۔ تو کوئی سفر کو جاہلیت کے عقیدے کی وجہ سے منحوس سمجھے، برا سمجھے، اس غلط عقیدے کو دور کرنے کے لیے علماء نے سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ بولا ہے اور کہا کہ یہ سفر کا مہینہ بھی کامیابی کا مہینہ ہے۔ سفر المظفر یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس میں سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، کاروبار کو شروع بھی کیا جا سکتا ہے، تجارت کو جاری بھی رکھا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اس میں وہی ہیں جو گزشتہ تھی۔ اصل میں جاہلیت میں عقیدہ تھا، محرم میں وہ لوگ کچھ نہیں کیا کرتے تھے اور اپنے اسفار سے، کاروبار سے، تجارت سے، زراعت وغیرہ سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پھر جیسے سفر شروع ہوتا وہ باہر نکل جایا کرتے تھے اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اور گھروں کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ عربی میں گھر کے خالی چھوڑنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ سفر آتا ہے۔ سفر، صاد فا را، سفر، یہ خالی چھوڑ دینا۔ تو چونکہ اس مہینے میں وہ لوگ باہر چلے جایا کرتے تھے اور گھر خالی رہ جاتا تھا، اس لیے اس مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ ورنہ سفر کا مہینہ سعادت اور عافیت سے خالی ہو، ایسا نہیں۔ مشرکین گھروں کو خالی چھوڑا کرتے تھے، اس بنا پر اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لفظ آتا صفر، یہ لفظ آتا صفر، زیرو جس کو بولتے ہیں اپنے، صفر، وہ صفر ہے۔ کیا ہے؟ صحیح لفظ اور تلفظ صفر، صاد فا را، صفر ہے۔ صفر کے معنی خالی، کیونکہ عادت سے وہ خالی ہوتا ہے، اس میں نہ ایک ہوتا ہے، نہ دو ہوتا ہے، نہ تین ہوتا ہے، نہ چار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صفر ہوتا ہے۔ اپنے زبان میں کوئی صفر ہوتا ہے، وہ سارے اعداد کو چھوڑ دیتا ہے، اس بنا پر اس سے صفر یعنی صفر کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ صفر منحوس ہو گیا، سمجھے؟ خیر، تو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا، اسلام میں ایسی بدشگونی، بدفعلی وغیرہ لینا کا کوئی تصور نہیں اور نہ کوئی اس کی حقیقت ہے۔ دراصل عزیزو یہ چیزیں پیش آتی ہے سنت رسول اور حکم رسول اور شریعت رسول سے جہالت کی وجہ سے۔ ہمارا چونکہ شریعت سے وہ امتزاج اور وہ ارتباط اور وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ غیروں کے معاشرے سے متاثر دلی ہو جاتے ہیں،
اس بنا پر غیروں کی چیزیں ہمارے معاشرے میں جلدی آ جاتی ہیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور فرامین اور فرمودات اگر ہمارے سامنے ہوں تو ہم ایسی چیزوں سے بالکل قریب نہ جائے۔ جو بات آقا نے فرما دی وہ اٹل ہے، اس پر میں نچھاور ہو جاؤں گا، حدیث کے مقابلے میں کبھی نہیں آؤں گا، سنت رسول کے مقابلے میں کبھی نہیں آؤں گا، شریعت کے حکموں کی مخالفت کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ایسا اگر مزاج ہو تو ایسی چیزیں پیش نہیں آئیں۔